اسلام ہے، اور اسلام کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دینا، یہ اسلام ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، تو لفظ انسانیت اردو زبان میں رحم دلی اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کی باتوں کو قبول کرنا، ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو رحم دلی اسلام کا ایک اہم جز ہے، یہ تو کہا جا سکتا ہے، بلکہ اسلام ہی کا جز ہے۔ یعنی رحم دلی کے بھی اصول و ضوابط ہیں کہ کہاں رحم دلی دکھانی اور کہاں نہیں۔ یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے بالکل واضح طور سے بیان کر دی ہے۔ تو انسانیت یعنی رحم دلی اسلام کا جز ہے، لیکن یہ کہنا کہ انسانیت ہی مذہب ہے، یہ ایک غلط نعرہ ہے۔ یہ نعرہ ہیومنزم سے چلا ہے، اور ہیومنزم لبرلزم کی ماں ہے، یعنی لبرلزم جہاں سے نکلا جس نظریے سے، اس کو بولا جاتا ہے ہیومنزم۔ اور ہیومنزم کا یہ نعرہ ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، تو تمام لوگوں کو انسانیت پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ کسی مذہب پر۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو بعض حضرات کسی غلط فہمی میں یا اس پس منظر سے ناواقفیت کی بنا پر اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں، تو معذور ہیں جب تک کہ ان کو اس کی اطلاع نہ ہو۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے افراد کے جو یہ جملے کہتے ہیں ان کو اس سے باخبر کرایا جائے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، ہمارے برادر عزیز نے جو یہ کہا کہ ایک موقع پر مجھ سے کسی بات پر کوئی غلطی ہوئی تھی جس سے میں نے رجوع کیا، تو چونکہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، حالانکہ وہ موضوع سے متعلق نہیں، لیکن میں پھر بھی مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ میں قرآن کی تدوین کے تعلق سے گفتگو کر رہا تھا، اور سوال مجھ سے ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مصحف بلکہ صحف جمع کرائے تھے، تو اس میں 7 احرف کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ اوپر متن میں مثلا ایک قرأت میں وہ آیت لکھی ہوئی ہے، اور پھر نیچے حاشیے میں اس کو دوسری قرأت میں لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن پھر حضرت عثمان، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف جمع کرایا، یہ صحف نہیں ہے، یہ مصحف ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے جو مصحف جمع کرایا، اور یہ بھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کارکردگی میں اور ان کی سرپرستی میں 12 افراد کی ٹیم تھی، اور انہوں نے اس کو دوبارہ جمع کیا۔ تو ویسے تو یہ جمع علامتی ہی تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ پچھلی مرتبہ جب جمع ہوا تھا تو کچھ آیتیں رہ گئی تھی جن کو اب اضافہ کیا گیا، یا کچھ آیتیں ایسی تھی جو آیتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، نہیں، بلکہ وہی جو کتب ہوا۔ البتہ اس میں ایک چیز جو نئی تھی وہ تھی رسم عثمانی، اور رسم عثمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات کو اس طریقے سے لکھا گیا کہ مختلف قرأتیں اس میں پڑھی جا سکیں، جیسا کہ مالکی کو میم الف لام کاف نہیں بلکہ میم لام کاف لکھا گیا، تو وہ مالکی بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ملکی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے الفاظ ہیں۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے معارف القرآن کے شروع میں 7 احرف کی جو تشریح کی ہے وہاں پر ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ صحف ابی بکر میں جو طریقہ اختیار کیا گیا، میں نے غالباً کسی موقع پر یہ کہہ دیا کہ مصحف عثمانی میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا، جبکہ یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ رسم عثمانی اس طریقے سے تھا کہ مختلف قرأتوں کو ایک ہی لفظ میں پڑھا جا سکتا ہے۔